نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی وقار، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بے پایا لطف و احسان و کرم و رحمت، جن کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی شعبان المعظم کا آخری جمعہ نصیب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کا مہمان قریب ہے، رمضان آ رہا ہے، رب کا مہمان آ رہا ہے، رب کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو لٹانے والا موسم آ رہا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اسی مناسبت کے ساتھ ہم پہلے سے ہی ذرا تیاری رکھیں۔ روزہ رکھ کر روزے کے بارے میں جاننا کچھ اور ہے، اور اس سے قبل صیام اور قیام کی تیاری کرنا کچھ اور ہے۔ تو آج کا مضمون بھی ہمارا یہی ہے، صیام اور قیام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو اور غلامان مصطفیٰ علیہ السلام، آمنو جب لفظ آتا ہے تو اس کا تعین صرف آقا علیہ السلام کے امتی ہوتے ہیں، تو رب اپنے محبوب کے امتیوں سے خود بات چیت کر رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لازم ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی اس عبادت صوم کا فریضہ لازم تھا۔ مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو، تقوی والے بن سکو۔ اب یہ آیت آپ بے شمار مقامات پر سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے، تو تاریخ روزہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں، پھر میں صوم کی حقیقت اور تقوی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ نئی عبادت نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں بنی اسرائیل پر بھی فرض تھا، اور اس سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ دوسری بات، روزہ مسلمانوں پر دوسری صدی ہجری میں، دوسری ہجرت نبوی کا جو دوسرا سال تھا یوں کہتے ہیں، اس میں تحویل کعبہ کے واقعے کے 10 دن بعد ماہ شعبان میں آیت نازل ہوئی، جس سے روزہ فرض ہوا، اور جس موسم میں آ رہا ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان عرب کے ہاں جب اس کو وہ کیلنڈر ترتیب دے رہے تھے، تو ان کے ہاں جس موسم میں رمضان آیا وہ شدت گرمی کا موسم تھا، اتنی شدت گرمی کا موسم کہ وہاں کے عرب کے چرواہے اپنے جانور لے کر باہر نکلتے چرانے کے لیے، تو گرمی اور تمازت آفتاب اور گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے ان کے جانوروں کے جگر چر جاتے، اتنی شدت گرمی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کے اندر ویسے ہی
شدت گرمی کس عروج پر ہوتی ہے؟ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ اس کا رحمت والے مہینے سے کیا تعلق ہے کہ اتنی رحمت والا مہینہ اور اس کا یہ معنی اتنی گرمی والا موسم؟ ایک سوال اٹھنا چاہیے آپ کے دماغ کے اندر، سوال ذہن میں آنا چاہیے. تو پھر اس کی کوئی تطبیق سمجھ نہیں لگتی. اس کی تطبیق یہ ہے کہ یاد رکھیے جس طرح تمازت آفتاب سے اور دھوپ کی تیزی سے، اس کی شعاؤں سے، گرمی حدت سورج و شمس کی وجہ سے جو بکریوں اور جانوروں کے جگر اندر باطن میں تھے اتنی صلاحیت کرتے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ جل جاتے، اسی طرح جب رمضان کا سورج طلوع ہوتا ہے تو رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کی جب رب کی رحمت کی کرنیں پڑتی ہیں انسان پر، مومن پر، تو رب باری تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور رحمت کی ہواؤں کے ساتھ اور رحمت کی فضاؤں کے ساتھ اور تمازت آفتاب کرم و رحمت سے اس کے باطن کو صاف کر دیتا ہے، اس کو مزکا کر دیتا ہے، اس کو مصفح کر دیتا ہے، اس کو مجلہ کر دیتا ہے، اسے اجلا کر دیتا ہے، اور پھر ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر اپنی ملاقات کے لیے اس کو تیار کر دیتا ہے. تو یہ رمضان کا معنی جو رمضان میں آتا ہے وہ یہ ہے. اب صوم جو ہے عربی کے اندر روزے کو صوم کہتے ہیں، اور ہم اسے اردو میں فارسی میں روزہ کہتے ہیں. اس کی لغوی تعریف، اصطلاحی لغوی تو میں نے بتایا. تو اصطلاحی تعریف کے اندر اپنے آپ کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اس کا نام روزہ رکھا گیا ہے. اب یہ روزہ کس موسم میں رمضان میں آتا ہے تیاری کے لیے بتاتا ہوں، پھر رمضان کا لطف بڑھ جائے گا. انسان نے کہا مالک ہمیں شیطان سے ڈر لگتا ہے، تو کیا کریں؟ تیرا مہینہ تو آیا مگر شیطان عبادت کرنے نہیں دے گا. رب نے محبوب کے ذریعے پیغام بھجوایا، ان سے کہو گھبرائے نہیں، سلسلۃ الشیاطین، میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا، میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا. پھر کہا مالک ابھی ایک اور چیز ہے جسے میں ڈر لگتا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ مالک تیری جہنم کھلی پڑی ہے، جہنم کے دوزخ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. رب نے کہا اچھا یہ بات ہے، غلقت ابواب جہنم، جہنم کو تالے لگا دو. مالک تیری جنت کیسی ہوگی؟ کہ وہ دیکھنا چاہتے ہو؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دو. اور پھر پیغام دیتا ہے آجو منا لو، ماننے کے لیے بھی تیار ہو. اب بتا کیا چاہیے تجھے؟ جہنم کو تالے لگوا دیے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا، دروازے جنت کے کھول دیے، اور اعلان کر رہا آجا منا لے. ابھی بھی تو غافل ہے، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، موقع دے رہا ہوں، منا لے، اور میں ماننے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوں. اب اس سینیریو کے اندر روزہ آ رہا ہے، اس سینیریو میں روزہ. اب روزے کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے میں آسان باتیں پیش کرتا ہوں 2-3 مثالوں کے ذریعے. ایک گوشت خور جانور ہوتے ہیں، ایک سبزی خور جانور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ گوشت خور جانور ہے. شیر مرتے مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا. کیا گھاس؟ اس کی فطرت ہی نہیں. چوپایا، گائے، بھینس، بکری، ہرن مرتے مر جائیں گے، گوشت خور نہیں ہوں گے. گنا محبوب ہے ہاتھی کا. شہد، رس جو چوستی ہے نا، وہ شہد کی مکھی، وہ رس چوستی ہے، اس سے ہر قسم کی چیزوں سے رس چوستی ہے تو شہد بنتا ہے. سرکے کا کیڑا سرکے سے باہر آئے مر جاتا ہے، اور کوئی اور کیڑا سرکے میں چلا جائے وہ مر جاتا ہے. فطرت کے خلاف، اس نے فطرت بنایا ایسے.
اب کمال تخلیق انسان بڑا دلچسپ ہے اس کا. اس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو کہا، دو چیزوں کو اس نے اپنی تخلیق سے جوڑ دیا جن کا جوڑ ہی نہیں تھا، جن کا جوڑ ہی نہیں تھا. ایک کا تعلق نور سے ہے، دوسرے کا تعلق سراسر ظلمات سے اور مادیت سے ہے. اس کی تخلیق کمال دیکھو، اس نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس نام جو اس کمال کی تخلیق بنائی اس کا نام حضرت انسان رکھا. اپنی روح کا چراغ بھی جلایا اور مادیت کا جسم بھی عطا فرمایا، اور دونوں چیزیں کہا. مالک یہ کیوں دے رہا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھتا ہوں اب میرا کون رہتا ہے، کون میرا رہتا ہے، تاکہ آزما سکوں. پھر کبھی کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. اچھا اب میں یہ بھی کروں گا، کبھی مال میں کمی کر دوں گا، کبھی جان میں کمی کروں گا، کبھی تمہیں خوف سے آزماؤں گا، کبھی بھوک سے آزماؤں گا. ساری آزمائشوں کے بعد پھر کہوں گا اب میرا رہتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے. اب انسان کے ساتھ مادی جسم، دوبارہ پلٹتا ہوں، مادی جسم کی خوراک کھانا ہے، روٹی ہے، پینا، پہن، یہ ساری چیزیں اس کی خوراک ہے. سانس لینا، دیکھنا، سننا، اب یہ اس کی خوراک ہے. تو اس نے جسم اور روح کا مجموعہ بنایا. روح کا مصدر بالکل جسم کے مخالف ہے. اب اس سے پوچھا جسم کس سے بنایا؟ کَصَلْصَالٍ مِّن کَالْفَخَّارِ. میں نے تو بجتی ہوئی ٹھیکری سے جسم بنایا. صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. میں نے تو بودار گارے سے انسان بنایا. کبھی علقہ بناتا ہوں، کبھی مدغہ بناتا ہوں، پھر انسان بناتا ہوں. مالک یہ تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے. کہ اس اندھیرے کے اندر ایک چراغ ڈالا ہے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. میں نے اپنے روح کا چراغ اس میں ڈالا. اب یہ تم پر چھوڑا ہے، چراغ سلامت رکھتے ہو یا جسم سلامت رکھتے ہو. چراغ کی پرواہ کرتے ہو میرے نور کے چراغ کی، کہ جسم مادی جسم کی پرواہ کرتے ہو. اور بیجا بھی مادی دنیا میں ہے جہاں پر مفاد کے بغیر کوئی کسی کو بلاتا نہیں، مفاد کے بغیر کسی کو ملتا نہیں. وہاں اب میرا کون بن کے رہتا ہے. آسائش بھی دیتا ہوں، آسانی بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں. اب دیکھتا ہوں اس کے لیے جس طرح جسم کے لیے چیزیں ہیں، تو جسم کے بالکل برعکس، اگر جسم کو کھانا پسند ہے تو روح کو بھوک پسند ہے. روح کو بھوک پسند ہے. جسم کو خوراک چاہیے، روٹی، لحمیات، وائٹامنز، گوشت، منرلز، ان چیزوں کی ضرورت ہے. جسم کو کس کی ضرورت ہے؟ ان کی. تو روح کو بھوک کے ساتھ صرف اس کے ذکر کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، اس کی طلب. اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکا کرنا پڑے گا، اور ہلکا کرنے کے لیے مادیت چھوڑنی پڑے گی. جب تک دیکھیں میری بات سمجھے، لائٹ اور نور جو ہے کیا ہے؟ ہلکی چیز ہے نا، لطیف چیز ہے. تو لطیف چیز کو کثیف چیز کیسے اٹھا سکتی ہے؟ لوہا، چلے اور آسان کرتا ہوں، لوہا کیسی چیز ہے؟ ڈوبنے والی چیز ہے. لکڑی کے ساتھ جوڑ دیں تو نہیں ڈوبتی. عمومی ایک مثال دے رہا ہوں. کئی لوگ کہیں گے جی ہوائی جہاز بھی تو آج کل لوہے سے بنتے ہیں. بھائی اس کے اندر جو مشینز لگتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، وہ ٹربائنز ہیں. میں ایک لوکل مثال دے رہا ہوں سمجھیں، سمجھنے کے لیے. تو اگر وہ لوہا لکڑی کے ساتھ جڑ جائے، اسی طرح رب نے کہا کہ یہاں جو بھیجنا ہے وہ روح کو جسم کے تابع رکھا ہے. اب چاہے تو اس کو باقی رکھے، چاہے تو مزمحل کر دے، بیمار کر لے. اب اس کے برعکس دوسری طرف آئے، رب باری تعالیٰ نے کہا اب جب انسان قبر میں پہنچ جائے گا تو قبر سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک
جسم کو روح کے تابع نہیں رکھا، روح کو جسم کے تابع بنانے کے لیے دنیا میں سامان کر دیا اور آخرت میں برزخ میں کیا کہ اب روح حاکم بن جائے گی، جسم اس کا محکوم بن جائے گا۔ تو جس کی روح ہی طاقتور نہ ہوئی، جس کی روح میں لذت ذکر الہی نہ ہوئی، لذت اطاعت نہ ہوئی، لذت حلاوت نہ ہوئی، لذت محبت خدا کی چنگاری نہ ہوئی، لذت آتش محبت رسول میں چمکنا نہ ہوا، جس میں تڑپنا نہ ہوا، پھڑکنا نہ ہوا، بولنا نہ ہوا، مچلنا نہ ہوا، وہ روح اب قیامت تک آپ کے کام کیسے آ سکے گی؟ اس کے لیے کہا کہ جو یہاں روح کو طاقتور رکھے گا اسی کو میں قیامت تک کے لیے طاقتور رکھوں گا۔ اب یہ باتیں ذرا ثقیل لگ رہی ہیں، ثواب و جزا سے ہٹ کر ہے نا، تو مگر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صوم کیا ہے؟ تو روزہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق مولا سے جڑ جائے۔ اب یہاں پر حضور داتا علیہ رحمہ کو لیتا ہوں۔ سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی۔ ان سے پوچھا جب روزے کے بارے میں، اس ساری چیزوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا اللہ والوں کی بات جدا ہوتی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ روزہ کیا ہے؟ کہ روزہ بھوک ہے۔ کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، بھوک زمین پر اللہ کا کھانا ہے، جو روح کو میسر آئے تو روح رب سے معلق ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا بھی ہے کہ کئی لوگ اللہ والے پہ اس پر مشق کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا لوگوں کو ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے موجود ہیں، ڈاکٹر تنویر صاحب اس میں اسپیشلسٹ ہیں۔ تو ڈائٹنگ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا موقع بھی آتا ہے، اب اچھا باڈی بلڈر بھی موجود ہے ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ساتھی ہیں۔ تو ڈائٹنگ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ باڈی بلڈر کرتا ہے کہ پہلے کھانا کھاتا ہے پھر جسم بناتا ہے، جبکہ جو ڈائٹنگ کرنے والا ہوتا ہے، ڈائٹنگ کرنے والا جسم گھٹاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں روٹی اتنی بند کر دو، لحمیات اس سے زیادہ نہیں کھانی، سلائس اتنا کھانا ہے، سیلڈ اتنی لینی ہے، پانی اتنا لینا ہے، جوس اتنا لینا ہے، فلاں چیز کی مقدار لینی ہے۔ اور ڈائٹ پلانر جو ہوتا ہے اس کی ڈائٹ لاتے لاتے ایسا بھی آتا ہے صرف ایک آدھی روٹی پہ لے آتا ہے۔ تو جب آدھی روٹی پر عام انسان آ جائے جسم کو ہلکا کرنے کے لیے، یہ ان کا حال ہے، تو جو مالک کے بن کر اس کے روزہ دار بن جاتے ہوں۔ اب میں اس کے سائنٹیفک پہلو کی طرف نہیں جا رہا، اس کا سائنس کیا کہتی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب جو ایسے ہو جاتے ہیں، حضرت ابو نثار سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں میں بلند ترین مقام والے، رمضان مبارک شروع ہوتا ہی وہ خود مصلی پر آ کر نماز پڑھاتے اور رمضان مبارک کی راتوں میں تراویح پڑھاتے، اور آپ نے پورے رمضان میں 5 قرآن ختم کیے۔ خادم روزانہ صرف 1 روٹی کمرے میں رکھ جاتا۔ مباح مبارک ختم ہوا تو جب تشریف لے کر گئے تو خادم نے جا کر دیکھا 30 روٹیاں بھائی نے ہی کمرے میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اللہ والوں کی بات جدا ہے۔ اور کچھ اللہ والے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں 40 روز بعد ہی کھانا کھانا چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ بھوک شروع ہی 40 دنوں کے بعد ہوتی ہے۔ واہ واہ! یہ آپ کو پتہ ہے یہ فیض کیسا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا فیض ہے۔ یہ فیض ہے حضور کی بارگاہ سے جو ملتا ہے۔ پھر ایسے ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں ابو العباس مرسی جیسے، پھر ان کو وہ فیضان ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں 40 سال سے یہ حال ہے۔ اب بات ذرا سمجھ کر رکھنی ہے، 40 سال سے یہ حال ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا علیہ السلام کا چہرہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن ہی خیال نہیں کرتا۔ دیکھیں وہ تیاری کتنی کو کرتے ہوں گے، کتنا کو خود کو تیار کرتے ہوں گے، ان کی بات ہی جدا ہو جاتی ہے۔ اور رب باری تعالی، اب دیکھیں کہ جسمانی نظام میں تغیر بھی ممکن ہے۔ اب آپ اس کی میں فطری چیز مثالیں بھی دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں بکری اور گائے اور بھینس،
چارہ کھاتے ہیں مگر رب کی رحمت دیکھ کے دودھ دیتے ہیں. مکھی کھٹے میٹھے ہر طرح کے رس چوستی ہے, شہد میٹھا دیتی ہے. پھر ہرن کھاتی گھاس ہے مگر مشک دیتی ہے, مشک ہوتی ہے, اس کی کافور بنتی ہے. ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے مگر تارے ریشم میں اسے بدل دیتا ہے. تو جب یہ عام بات ہے تو جو انسان مرتضی ہو جائے, جو اس کا ہو جائے, وَيُزَكِّيهِمْ کی راہ پر چل پڑے, اپنے آپ کو تزکیہ پر لے آئے اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربت والا بن جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب باری تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ تھوڑی خوراک بھی کھاتا ہے تو خوراک بھی رب باری تعالیٰ نور بنا دیتا ہے. بس نور بنا دیتا ہے. اب اس کی بھی اصل موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جسم و روح کے ساتھ عرشوں پر ہیں, وہاں کون سا کھانا کھاتے ہوں گے؟ نورانی کھانا ہے. تو رب باری تعالیٰ جنت میں کیا کرے گا؟ دودھ, شہد, شراب طہور سب ملے گا, مگر غلبہ نورانیت کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی حق نہیں ہوگی. بول و براز کے لیے بیت الخلاء بھی جانا نہیں پڑے گا, ایک چھوٹا سا ڈکار آئے گا, سب کچھ ہضم. تو یہ تو جنت میں ملے گا. تو یہاں والوں کو کیا ملتا ہے جو یہاں اس کو ویسے بن جائے؟ رب انہیں یہاں بھی جنت والی صفتیں عطا فرما دیتا, یہ خیر عطا کر. اب مضمون پھر دوسری طرف چل پڑے گا, اور آخری بات لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب پھر دوبارہ دیکھیں, سینیریو دیکھیں, دوزخ بند پڑی ہے, جنت کھلی پڑی ہے, شیطان جکڑے پڑے ہیں, اور اس میں کہتا ہے روزہ رکھو. ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو وہ کہتے ہیں کالج میں بھی, کالج لیول کے بچے بھی, آپ روزہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں سر وہ امی یہ کہتی ہے ابھی تم چھوٹے ہو. میں نے کہا تم موٹر سائیکل چلاتے ہوئے چھوٹے نہیں ہوتے؟ تو اپنے بچوں میں ذہن میں رکھیں روزہ ایک رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. قیام اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا نام ہے, یہ تیاری ہے. اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کا عمومی مفہوم ہوتا ہے وقایۃ النفس یعنی شرک, خود کو شرک سے بچانا. لیکن اس کا جو معنی مفہوم دیا, ہر برائی, رذیل حرکت سے بچنا, اس جو عزت نفس کو مجروح کرے, انسانی ساکھ کو تباہ کرے, دشمنی, نفرت, حرص, حسد, حقد, نفس پرستی, ہوس پرستی, غرور, تکبر اور حسد و عداوت, ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں سے بچنا تقویٰ ہے. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا تقویٰ صرف اعلیٰ لوگوں کا کام ہے. نہیں, تقویٰ کی بھی درجات ہے, ہر ایک کا حصہ ہے تقویٰ میں. پھر تقویٰ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اعمال و فرائض کی تعمیل میں سستی اور غفلت چھوڑ دے. دیکھیں تقویٰ مل جائے گا. ہم نے سمجھ لیا تقویٰ بس اعلیٰ ترین لوگ, یہ انہی کا کام تھا, ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. ارے اس راہ پر چلو گے تو رب کی رحمت ملے گی. دور بیٹھنے سے تو کام نہیں ہوگا. وہ تھے تمہارے آبا, تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر پردہ. لوگوں کیا انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جن لوگوں جن جگہوں پر رب نے لازمی قرار دیا وہاں پہنچنا تقویٰ ہے, اور جن سے اس نے منع کر دیا کہ یا نہیں آنا, ان کے راستے پر بھی نہیں جانا, یہ بھی تقویٰ ہے. اب تقویٰ کا ایک اور معنی خشیت ہے. میرے پاس تو 5-6 معنی ہیں مگر میں اسی پر اختتام کرتا ہوں, وقت بالکل 2-3 منٹ کا رہ گیا. خشیت پر اختتام کرتا ہوں. ہمارے یہاں خشیت سمجھا جاتا ہے ڈر جانا, ٹھیک ہے, مگر ڈرنے میں بھی خشیت کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی تو نیت میں تقویٰ آ جائے, پرہیزگاری آئے. جب تک نیت درست نہیں تو سینکڑوں لوگ کھاتے پیتے ہیں. آقا نے فرمایا بہت سے لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. پوچھا آقا وہ کیسے؟ وہ بھوکے تو رہتے ہیں مگر تقویٰ کا حصول ان کی نیت میں نہیں ہوتا, یعنی آنکھوں میں حیا نہیں رکھتے.
کانوں پر حیا نہیں رکھتے کہ وہ بات نہ سنے جو رب کے احکام کے خلاف ہے، زبان میں حیا نہیں رکھتے کہ وہ بات نہ کریں جو رب باری تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، وہ ہاتھوں کو حرام کمانے سے نہیں روکتے، وہ قدموں کو حرام کی طرف جانے سے نہیں روکتے۔ کیا رمضان میں شراب پینا بند ہو جاتی ہے؟ شیطان بھی جکڑا گیا، سب کچھ ہو گیا، جوا بند ہو جاتا ہے، زیادتی ہونا بند ہو جاتی ہے، قتل و غارت بند ہو جاتی ہے، ڈاکے اور چوریاں بند ہو جاتی، بلکہ بڑھ جاتی ہے، فجر کے بعد لوگ ڈرتے ہیں، بند ہو جاتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شیطان سے بڑا انسان خود اپنے آپ کو شیطان کا بیکاری اور مانگت بنا بیٹھا ہے، اور اس کے اندر جو نفس کا یہ عجیب بڑا سا جانور بیٹھا ہے وہ اس کو شیطان سے بھی بڑا بنا بیٹھا ہے۔ اس کے لیے خشیت چاہیے۔ اب خشیت بھی اس کے درجے کے مطابق ہے۔ میرے آپ کے لیے خشیت کیا ہے؟ مالک مجھے تیری دوزخ سے ڈر لگتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان کے لیے فرعون ہے، نمرود اور شداد ہے، جن کے سامنے فرعون اور نمرود جیسے رب نے ٹکنے نہیں دیے۔ فرعون کو دیکھو، مچھر جیسی معیوب اور کمزور ترین مخلوق سے اس کا حال برا کر دیا، جو کہتا تھا میں رب ہوں۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، رب نے اسے بیچ سمندر کے غرق کروا دیا۔ شداد ان سب کو، حامان کو اس کے خزانوں سمیت دبا دیا۔ اور دوزخ میں ایسے ایسے مقام ہیں کہ اس کا ایک پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے عام پہاڑ پر رکھ دیا جائے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ خشیت ہے، اس کی پکڑ کی ڈر، یعنی اس کی دوزخ کا خوف۔ یہ خشیت کا ایک مقام ہے عوام الناس کے لیے۔ ایک اس سے اوپر ہے عابدوں کے لیے خشیت اور تقویٰ۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے مالک کہیں مجھ سے میری جنت نہ چھوٹ جائے، میرے جنت کا مقام نہ چھوٹ جائے، مالک مجھ سے تیری نعمتیں نہ چھوٹ جائے، کہیں تیری نعمت جنت نہ نکل جائے، میرا ثواب و جزا ختم نہ ہو جائے۔ یہ عابدوں کا ہے۔ اور ایک تیسرا ہے، وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے رب باری تعالیٰ بھی پیار سے کہتا ہے من اسلم وجہہ للہ فہو محسن۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف اپنا آپ میری خاطر جھکایا ہے اور میں نے انہیں حسن والا بنا دیا ہے۔ وہ تیسرے کون ہیں؟ انہیں نہ دوزخ کی فکر نہ جنت کی فکر، انہیں فکر ہے تو صرف مالک کی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جن کو مولا کی فکر ہو جاتی ہے وہ پھر رابعہ بصری نہیں بنتے تو کیا بنتے ہیں؟ پوچھا رابعہ بصری سے آپ بتائیں مائی صاحبہ، حضرت مالک بن دینار گئے تو پوچھا مالک کیسے عبادت کرتے ہو رب کی؟ کہا جنت کے قرب کے لیے۔ ایک اور شخص پاس بیٹھا تھا، کہا تم کیسے کرتے ہو؟ کہا دوزخ کے خوف سے۔ کہا تم اپنے مالک کے کوڑوں سے ڈرتے ہو، اور کہا تم کہا اپنے مالک سے لالچ تنخواہ کے لیے عبادت کرتے ہو۔ کہا مائی صاحبہ آپ کس کے لیے عبادت کرتی ہیں؟ کہا صرف اس کے لیے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرنا چاہیے جو وسوسے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لو آقا علیہ السلام نے تو جنت کی طلب کی ہے، یہ مائی صاحبہ حضور سے بڑھ کر ہے؟ اور یہ جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں یہ عجیب ہی امن تک بیان کر رہے ہیں کہ جنت نہ مانگو۔ بھائی میٹرک کلاس کے طالب علم ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ صرف 33 نمبر والا ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ میڈیوکر 60-70% والا ہوتا ہے، اور ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ 90+ والا ہوتا ہے۔ یہی درجے خشیت کے ہیں۔ ہماری بات آ جائے تو دوزخ کا خوف ہے، عبادت کی بات آ جائے تو جنت کی طلب ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہو جائے تو صرف اس سے ملاقات کا ذوق ہے۔ میں اختتام کرتا ہوں حضرت بایزید بستامی کی بات پر بس۔ کسی نے پوچھا بابا جی 2 باتیں کر دیتا ہوں ختم کرتا ہوں، خط لیٹ ہو گیا 2 منٹ تو معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی سے پوچھا بابا جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہا 74 سال عمر تھی، کہنے لگے 4 سال۔ کتنے سال؟ پوچھا آپ تو بزرگ لگتے ہیں، سفیدی آ گئی۔
کہاں 70 سال غفلت میں گزرے ہیں، 4 سال ہی تو قربت ملی ہے، زندگی وہی جو اس کی قربت میں گزرے۔ حضرت معروف کرخی کے بارے میں اور بایزید بسطامی دونوں کے بارے میں آتا ہے، رب باری تعالیٰ نے کسی ذریعے سے پیغام بھجوایا ان کے کسی مرید کو خواب میں کہ سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں کہ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دونوں وہ ہیں جو صرف مجھ کو مانگتے ہیں۔ آئے ہم میں بھی کوئی طلب والے بن جائے، لعلکم تتقون کی خیر مل جائے۔ وما علی الا البلاغ۔